باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں یہ دنیا دیکھ لے گی اور دیکھ رہی ہے FATF کے نام پہ مدارس کے چندوں کو، مساجد کے گلوں کو چیک کرنے والے آج اپنے فارم فنڈنگ کا حساب دینے میں پریشان نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا جس انسان نے اسلام کا رستہ روکا، قبلہ امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے اسلام بڑا ڈاڈا ہے، اسلام بڑا طاقت والا ہے، اس کے رستے میں اگر امیہ بھی آئے، اس کے رستے ابو جہل بھی آئے، اس کے رستے میں ابو لہب بھی آئے، یہ اسے نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ میرے کریم آقا کی حیات ظاہری میں بھی اور میرے آقا کی تشریف لے جانے کے بعد بھی کبھی اگر کوئی اسلام کے مدِ مقابل آیا، اسلام نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ بس اتنا یاد رکھ لیجئے، جب آپ کے سامنے جبر و تشدد دین پہ چلتے ہوئے مشکل رستے نظر آئے، ایک بار امام علی مقام کو یاد کر لیجئے گا، آپ کے لیے رستے آسان ہو جائیں گے، کیونکہ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان جتن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن۔ آپ بھی یہاں پہ موجود ہیں، آپ کی بھی آواز آیا، سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی، حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لامحدود درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد جگر گوشہ قائد ملت اسلامیہ منافل خاتم النبیین، جگر گوشہ حضور قبلہ امیر المجاہدین، حضور قبلہ صاحبزادہ محمد سعد حسین رضوی صاحب مرکزی امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان، اور لائق صد وقار و صد تکریم حضرت علامہ مولانا حاجی محمد صدیق رضوی صاحب دامت برکاتہ و ملالیہ، اور آج کے جلسے کی تمام انتظامیہ، تشریف لانے والے تمام علماء، میری تحریک کے تمام ذمہ داران، کارکنان، دعا ہے کہ مالک کریم قبلہ امیر المجاہدین کے مشن پہ مرتے دم تک ہم سب کو قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی مشن پہ جینے اور اسی مشن پہ مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت کے خواب کو جو آپ نے دیکھا تھا حضور کے دین کو تخت پہ لانا، اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات طے ہے کہ ان حالات کے اندر سردی ہو اور حکمرانوں کو
اقتدار بچانے کے لیے ظلم اور تشدد اور جبر کی عادت پڑ چکی ہو، ایسے لمحات میں اس طرح کے روزانہ سینکڑوں، درجنوں، بیسیوں، سینکڑوں، بلکہ بعض اوقات ہزاروں بھی اجتماعات اگر کوئی جماعت کر رہی ہے تو اس جماعت کا نام تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان۔ ان حالات کے اندر کہ جس وقت کفر کے کہنے کے اوپر اسلام کے نام پہ اٹھنے والی ہر آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آج بھی اگر پوری پاور اور قوت کے ساتھ کوئی آواز آتی ہے کہ آیا آیا، دونوں ہاتھ اٹھا کے پتہ لگے آپ مرکزی امیر صاحب تشریف فرمائے، آپ نے بتانا ہے کہ آپ کیا چاہنے کے لیے آئے ہیں۔ آیا آیا دین آیا، کہ یہ پتہ چلے کہ ہمارا مطمع نظر، ہماری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ رسول اللہ کا دین تخت پہ آئے۔ بات اتنی سی ہے، ہم سے بہت سارے لوگوں کو جو پرانے نام نہاد سیاسی بھی ہیں، سب سے بڑا اختلاف جو یہ ہے کہ یہ جناب پرانی باتیں کرتے ہیں۔ تو ہم نے صرف اتنی سی بات کی ہے کہ یا تو پاکستان بنانے والوں کو وہ پرانی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، یا تو لوگوں کو جھوٹے خواب نہیں دکھانے چاہیے تھے۔ بانی پاکستان اور ان کے ساتھیوں کو یہ نعرہ دیتے ہوئے ہزار بار سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کس نام پہ لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، کہ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا۔ تو اب یہ ملک بنا کے رسول اللہ کے نام پہ جب قوم 70 سال بعد ہی کھڑی ہو گئی کم از کم اس نعرے پہ کہ یار جو وعدہ کیا تھا اب بس بہت ہو گیا، اب اس وعدے کی تکمیل کا وقت ہوا چاہتا، تو آج پھر اس وعدے کے اوپر مکرنے اور منحرف ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جن لوگوں کو مذہب کے نام سے تکلیف اور چڑ زیادہ ہے کہ مذہب شاید ان کے رستے کی سب سے بڑی دیوار ہے، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک ہی وقت میں دو ممالک معرض وجود میں آئے تھے، ایک یہودیت کے نام پہ اور ایک اسلام کے نام پہ۔ یہودیت کے نام پہ بنا تھا اسرائیل اور اسلام کے نام پہ بنا تھا پاکستان۔ آج اسرائیل کے اندر کوئی یہودیت کے خلاف بات کرے اور پھر زندہ بچ کے دکھائے، یہ پاکستانی ہے۔ میں کہتا ہوں اس کے زوال کی وجہ ہے ہی صرف یہ کہ جس گلی سے دل کرتا ہے کہ کتا بلا اٹھ کے اسلام کے خلاف بھونکنا شروع کر دیتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے وہ ٹی وی پہ آ کے اسلام کے خلاف بک بک کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جس وقت کوئی اس کی زبان کھینچنے کی بات کرتا ہے یا اس کی زبان بند کرنے کی بات کرتا ہے تو پھر کہتے ہیں یہ ایکسٹریمسٹ ہو گیا، یہ شدت پسند ہو گیا ہے۔ جس وقت بچے بھی ہمارے مر رہے ہوں، عورتیں بھی ہماری بے آبرو ہو رہی ہوں، کشمیر میں، فلسطین میں، یمن میں، شام میں، برما میں، جس وقت ہر جگہ پہ مسلمان کا قتل عام ہو رہا تھا اور مسلمان ٹی وی پہ آ کے مولوی ہوں یا پیر ہوں یہ فرما رہے تھے ہم بڑے پرامن ہیں، ہم تو امن چاہتے ہیں، ایسے لمحات میں ایک جرم ہوا ہے جو ہمارے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے کہ اس سوئی ہوئی قوم کو، اس جناب اعلیٰ غافل قوم کو آ کے ایک مرد کلندر نے ویل چیئر پہ بیٹھ کے کہا ہے کہ لڑنے کی باری تو بعد میں آئے گی، اتنا تو سمجھ کے ظالم کون ہے، اتنا تو سمجھ کے جناب مظلوم کون ہے، تمہیں اتنا تو پتا ہو کہ بچوں کو مارنے والا ظالم کون ہے۔ اور آج بھی مجھے حضرت کے وہ جملے یاد آتے ہیں جب آپ نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کو مارنے والا ٹرمپ چوڑا کون ہوتا ہے، اسلام کے خلاف بات کرنے والا وہ ذلیل کون ہوتا ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا تھا اس جارحانہ بیانیے کے ساتھ ہم اقوام عالم میں کیسے رہ سکتے ہیں، تو قبلہ استاد گرامی نے فرمایا تھا میں بات کروں تو جارحانہ، اور اگر 11 لاکھ بندے کو عراق میں شہید کر دے تو وہ جارحانہ نہیں ہے، میرے شام میں اگر کوئی 20 لاکھ بچے شہید کر دے وہ جارحانہ نہیں ہے، میں صرف ظالم کو ظالم کہہ دوں یہ جارحانہ ہے، میرے کشمیر میں 5 لاکھ جوانوں کو بے جرم و خطا مارا جائے، ہزاروں بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جائیں، یہ جارحانہ نہیں ہے۔ جارحانہ یہ ہے کہ امیر المجاہدین ویل چیئر پہ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے اور یہ مذاکرات سے ختم نہیں ہوگا بلکہ الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد۔ اس آواز کی برکت سے وہ نوجوان جن کے نصاب سے سورہ انفال نکالی گئی، جن کے نصاب سے سورہ توبہ نکالی گئی، جن کے نصاب سے جہاد کی آیتیں نکالی گئیں، وہ قوم بھی کھڑی ہو گئی اور انہوں نے بھی کہا الجہاد الجہاد لبیک لبیک
جرم صرف یہ ہوا جو ہمارے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے جس وقت قوم ختم نبوت کے نعرے سے، میں جھوٹ بولوں اگر تو یہ علماء بیٹھے ہیں، خاص طور پہ جو سفید داڑیوں والے ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے آج سے صرف 10 سال پہلے ہماری بڑی بڑی محفل نعتوں کے اوپر جب نعرہ لگتا تھا تاجدار ختم نبوت، تو سب ایک دوسرے کے منہ کو دیکھتے تھے کہ اس کا جواب کیا دینا ہے۔ اور آج ایک وقت آیا ہے کہ قبلہ امیر المجاہدین کی شب و روز محنت کی برکت سے آج چھوٹے سے بچے کے سامنے بھی نعرہ لگاؤ تاجدار ختم نبوت۔ یہ قصور ہے کہ جس قوم کو مسئلہ ختم نبوت سمجھ نہیں آیا تھا، بابا جی نے ان کو مسئلہ سمجھا دیا ہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ کسی کہنے والے بابا جی کے بہت بڑے مخالف نے حضرت کے جانے کے بعد آپ کے بارے میں جو کہا، میں وہی کہوں گا کہ ہمارے ہاں لوگ پتہ نہیں کیوں مرنے کے بعد ہی مانتے ہیں، زندگی میں کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ جی بڑے بڑے لوگ آئے ختم نبوت میں، بڑے لوگوں نے خدمت کی، تقریر میں، تصنیف میں، تالیف میں، لیکن ختم نبوت کی تفہیم کا جو کام قبلہ امیر المجاہدین نے کیا اس کی نظیر کوئی نہیں ملتی، کہ چھوٹے بچے کو بھی سمجھا دیا ہے کہ حضور کے بعد اگر کوئی نبوت کی بات کرے، کسی نئی شریعت کی بات کرے، کسی نئے قانون کی بات کرے، اسلام میں ترمیم کی بات کرے، جہاد کے انکار کی بات کرے، ایسے بندے کی بات سننی نہیں ہے، کان بند کر لینے ہیں اور کہنا کتیا تو کیا ہوتا ہے۔ بات کرنے والا اسلام کے بارے میں بات وہی ہے جو رسول اللہ فرما گئے ہیں، ان کے خلاف، ان کے بارے میں، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سنا جائے گا۔ اتنا کہا جائے گا میرا وہی نظریہ ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کو اعزاز حاصل ہے اللہ کی مہربانی سے کہ مسجدوں کے تین طرف سے اترے ہوئے سپیکر وہ دوبارہ بحال کرائے تو قبلہ امیر المجاہدین کی برکت سے آپ حضور کے غلاموں نے کرائے ہیں۔ اور اگر اسی پاکستان کے اندر عاطف قادیانی کو آکے اگر مشیر لگایا جاتا ہے اقتصادی، تو اس کو اگر برطرف کروایا ہے تو محمد عربی کے ان فقیروں نے کرایا ہے لبیک کے نعروں کی گونج سے۔ یہ جناب اعلیٰ کریڈٹ ہے۔ ختم نبوت کے جناب اعلیٰ قانون میں ترمیم ہوتی ہے تو 8 لاشیں اٹھا کے اس کو بحال کروایا جاتا ہے تو یہ محمد عربی کے فقیر ہیں۔ اور اگر گستاخانہ خاکوں کا مقابلہ ہوتا ہے اور ہالینڈ کے سور کو جواب دینے کی باری آتی ہے تو یہ محمد عربی کے فقیر اپنے قائد کی جناب اعلیٰ قیادت میں جاتے ہیں۔ اور اگر سفیر کو نکلوانے کے لیے محمد عربی کی عزت و ناموس کے لیے نکلنے کا وقت آتا ہے تو قبلہ امیر المجاہدین کی کال کے اوپر آپ سارے اور ہمارے علاوہ بھی کراچی سے لے کے خیبر تک محمد عربی کے وہ سارے فقیر لبیک کے نعرے کی گونج کے اندر فیض آباد پہنچ کے بتاتے ہیں کہ حضور ہم ہر حال میں آپ کے ہیں، سردی میں بھی آپ کے ہیں، گرمی میں بھی آپ کے ہیں۔ جب آپ کی عزت کے لیے پکارا جائے گا سر کے بل چل کے آئیں گے اور یہی کہتے آئیں گے کہ رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اور یاد رکھیے اسلام اپنی پاور سے کھڑا ہے اور جو لوگ ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں میں انہیں سمجھانا چاہتا ہوں یا تو اسلام کا نام نہ لو یا پھر اسلام کو سیکھو اور پڑھو اس کو کہ اسلام نے واحد یہ وہ مذہب ہے جس نے اپنے سیاسیات، معاشیات اور باقی تمام معاملات کے بارے میں آپ کی رہنمائی کی ہے۔ خاص طور پہ قرآن نے جو اپنے حبیب اور ان کی میت میں رہنے والوں کے بارے میں ان کی میت میں رہنے والوں کی ایک نشانی بتائی ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ میرے محبوب محمد اور ان کی میت میں رہنے والے، ان کی کیا خاصیت ہے؟ یہ کافروں پہ سخت ہیں مگر آپس میں بڑے نرم ہیں، رحم دل ہے۔ تو جہاں پہ اس مزاج کے بالکل الٹ ہو جائے، جہاں ریمنڈ ڈیوس 4 قتل کر کے چلا جائے، جہاں کرنل جوزف قتل کر کے باعزت بری ہو جائے، اور جہاں پہ جہاد کی بات کرنے والا ایمل قاسی غیروں کے حوالے کر دیا جائے، جہاں پہ عافیہ صدیقی جیسی بیٹی غیروں کو بیچ دی جائے، جہاں پہ گستاخ رسول آسیہ ملونہ کو رہا کر دیا جائے اور ہزاروں لاکھوں محمد عربی کے فقیروں کے اوپر جناب ناحق اور ناجائز پرچے دے دیے جائیں اور پھر کہا جائے یہ ریاست مدینہ ہے، تو پھر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ دوغلا پالیسی اسلام کا جو ہے نہ منشور ہے نہ طریقہ ہے۔ یہ منافقوں کی علامت ہے کہ وہ نعرہ تو اسلام کا لگائیں لیکن کام سارے کافروں والے کریں کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، کہ وہ درمیان میں تذبذب کا شکار ہیں کہ ہم ادھر جائیں کہ ادھر جائیں۔ قوم کہتی ہے اسلام لاؤ، کفر کہتا ہے ہماری بات مانو۔ تو میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہماری بات تمہیں کڑوی لگے گی، اقبال کی زبانی سمجھ لو کہ اقبال کیا کہتے ہیں۔
اقبال کہتے ہیں ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، یا بندائے خدا بن، یا بندائے زمانہ، یا بندائے خدا بن، یا بندائے زمانہ۔ میں بس اتنی بات آج شاہپور کی سرزمین پہ کہہ کے جانا چاہتا ہوں، آپ نے سارے ازما لیے، ووٹر کے نام پہ ووٹ لے کے قاضی کو سولی چڑھانے والے بھی دیکھ لیے، آپ نے روٹی کپڑا اور مکان کے نام پہ ووٹ لے کے 18 سال سے کم عمر کسی کافر کو مسلمان ہونے پہ پابندی لگانے والے بھی دیکھ لیے، آپ نے تبدیلی کا ووٹ لے کے گستاخ رسول کو چھوڑ کے محافظان ختم نبوت و ناموس رسالت کو جیلوں میں ڈالنے والے بھی دیکھ لیے۔ اب بس بڑی ہو گئی ہے، بابا جی فرما گئے اب تو اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ، اب تو آ کے اسلام کے دامن کو پکڑ لو اور دنیا کو بتا دو ہر چیز کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کی عزت و ناموس پہ پہرے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ ہم مر تو سکتے ہیں لیکن اس کاج سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، کیونکہ عشق کسی چیز کا نام ہے کہ جے کر یار دے نام دا ملے تانا جھولے پائے لئے تل سٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سولی جھوٹا لے لئے پیشان ہٹیے نا۔ ہمارا جرم صرف اتنا ہے، میں نے جیل میں پوچھا تھا استاد جی ہم نے کیا کیا ہے؟ آپ نے تو رسول اللہ کے دین کے نفاذ کی ہی بات کی ہے، ہمارے خلاف اپنے بھی ہو گئے، بگانے بھی ہو گئے۔ مجھے کہتے ہیں مولانا ہمارا جرم اتنا ہے، ہم نے اس قوم کو جہاد کی بات بتائی ہے جس کو اتنا بتایا گیا تھا کہ بس مرید ہو جاؤ اتنا کافی ہے، سال بعد عرص میں آ جایا کرو اتنا کافی ہے۔ جس قوم کو کہا گیا کہ جناب اعلیٰ کہ مرید مینارے سے آیا، پیر بخارے سے آئے، یہ تو سنایا گیا لیکن یہ نہ سنایا گیا کہ اسلام کی سربلندی کے لیے رسول اللہ بدر میں بھی تشریف لے گئے، احد میں بھی تشریف لے گئے، خندق میں بھی تشریف لے گئے۔ ہم نے یہ بتایا لوگوں کو کہ کرامت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جہاں کئی کرامتوں کی انتہا ہو جاتی ہے اس سے بہت آگے جا کے استقامت کی عظمت کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہمارا جرم اتنا ہے، ہم نے اس قوم کو بتایا ہے اٹھ بڑا ہو گیا، جب تمہیں بزدلی گھیرنے لگے تو بس تم مولا حسین کو یاد کر لینا، اور تم یاد رکھنا کہ وہ حدیث جو مولا حسین کریم نے جناب اعلیٰ اپنے نانا جان سے سنی اور ان کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچی کہ من مشى مع ظالم وهو يعلم انه ظالم ان يقويه فقد خرج من الاسلام او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو جناب اعلیٰ جو جناب کسی ظالم کے ساتھ کھڑا ہوا اور اسے پتہ بھی ہے کہ یہ ظالم ہے پھر بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوا کہ اس کو مضبوطی دے، حضور نے فرمایا وہ اسلام سے نکل گیا۔ اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم نے آسیہ ملونوں کو ریا ہوتے نہیں دیکھا؟ کیا
तुम ने बाबा जी को व्हील चेयर पे बैठे हुए तशद्दुद का निशाना बनते हुए नहीं देखा? क्या तुमने इस हालत में भी हमारे कायद और मुर्शिद को के पेशियां भुगतते और जनाब गद्दारी के मुकदमात में और जनाब आला दहशतगर्दी के मुकदमात में कोर्टों में पेश होते नहीं देखा? और अगर तुमने देख लिया तो अब कौन सा जुल्म है जो तुम मजीद देख के फिर मुड़ के आना चाहते हो? क्या तुम लोगों ने 8 लाशें लब्बैक वालों के फैजाबाद में नहीं देखे? और कितनी लाशें देखना चाहते हो हमारी? तुम बता दो, क्या तुमने जबड़े टूटे हुए मोहम्मद अरबी के फकीरों को नहीं देखा? और तुम क्या देखना चाहते हो? क्या तुमने 14 अरब गुरुद्वारे पे लगा हुआ नहीं देखा? जिन लोगों ने 14 रुपए मस्जिद को बिल माफ नहीं किया, उन लोगों ने 14 अरब गुरुद्वारे पे लगा दिया। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने मना किया, 25 करोड़ रुपया शमशान घाट मंदिर के लिए दे दिया गया और नाम रियासत मदीना का लेते रहे। क्या तुम लोगों ने ये नहीं देखा? क्या तुमने मस्जिदों मदरसों के जनाब आला अकाउंट चेक करने के नाम पे, FATF के नाम पे मसाजिद और मदारिस का गला घुटते तुम लोगों ने नहीं देखा? और क्या देखना चाहते हो? आज भी मौका है, बाकी छोड़ो जो गुजर गया। बस कहो मालिक पिछली माफ कर दे, आज के बाद तेरे हबीब के दीन के लिए यही कहते नजर आएंगे, आया आया दीन आया आया। दोनों हाथ उठा के आया 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 आया। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। ताजदार खत्म नबूवत। बस इतनी सी बात। अब हमें डराया जा रहा है और मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं कि 2 टके की नौकरी के लिए लब्बैक की जासूसियां करने वाले, हमारी लिस्टें तैयार करने वाले, हमारे ड्राइवरों की, हमारे रिश्तेदारों की, ताल्लुकदारों की लिस्टें तैयार करने वाले, एक बात याद रखना, एक वो लिस्ट है जो तुम तैयार करके अपने अफसरों को पेश कर रहे हो, एक वो भी लिस्ट है जो फरिश्ते तैयार करके अल्लाह रसूल की बारगाह में पेश कर रहे हैं कि कौन कौन लोग हैं जो इस्लाम के लिए निकले और कौन कौन उनके रास्ते में रोड़े अटकाने वाले। तुम्हारे हाथों के लिखे हुए वो तमाम जबर और तशद्दुद के अल्फाज, वो झूठ के पलंदे, वो दहशतगर्दी के झूठे मुकदमे क़यामत के दिन तुम्हारे नाम अमाल को बर्बाद करने के लिए काफी है। हम तुम्हें इतना कहना चाहते हैं, अगर अपनी आँख बचाना चाहते हो तो दीन के साथ टक्कर ना लो। हमारी क्या औकात है? हम इतना कहते हैं, हमारी वजह से दीन नहीं खड़ा, हम दीन की वजह से खड़े हुए हैं। और जिसने अगर हमारे रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश की, खास तौर पे उस वक्त जब हम रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए जा रहे हैं, तो ये याद रख लेना कि दीन अपनी ताकत के साथ खड़ा है, अपनी पावर के साथ खड़ा है, दीन अपनी कुव्वत के साथ खड़ा है। और ये मोहम्मद अरबी के फकीर हथकड़ियां क्या, ये सूलियों के लिए तैयार हैं, ये दुनिया को बताने के लिए आए हैं कि लुत्फे सजन दम बदम कारे सजन गाह गाह इंजुई सजन वाह वाह इंजवी सजन इंजवी सजन वाह वाह इंजवी सजन। बस इतनी सी बात कहेंगे, आके में वक्त
اپنے وعدے کو ذرا یاد کر، علماء سے مشاورت ضرور کر، جس طرح میرے قائد نے پچھلے پروگرام میں آپ نے فرمایا علماء سے ضرور مشاورت کر، لیکن اگر تو علماء سے مشاورت کرے گا تو علماء تمہیں یہ ضرور بتائیں گے کہ قرآن میں کہا اوفوا بالعقود، یہ تمہیں علماء ضرور بتائیں گے کہ اسلام کہتا ہے ان العہد کان مسئولا، یہ تمہیں علماء ضرور بتائیں گے کہ یاد رکھ لیجیے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دلاتی ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ اور اگر اپنی عزت چاہتے ہو ایک ہی طریقہ ہے، رسول اللہ کی عزت کی بات کرو، اور حضور کی عزت کے بغیر کوئی بھی حکمران عزت والا نہیں ہو سکتا۔ یہ جتنے مرضی نیچے لگ جائیں کفر کے، اگر عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے کفر کی، کفر کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں نے مولویوں کو سزائیں دی، ان لوگوں نے علماء کو جیلوں میں ڈالا، مسجدوں کے اوپر پابندیاں لگائیں، صفیں اٹھوا دی، کیا کیا کیا، کافر راضی نہیں ہوا، نہ ہم گرے لسٹ سے باہر آئے۔ آسیہ ملونہ بھی اگلے چھڑا کے لے گئے، اگلے جناب اعلیٰ اپنے قاتل بھی لے گئے، ہمارے علماء کو جناب دہشت گرد بھی لوگوں کے سامنے ڈکلیئر کر کے چلے گئے، پاکستان کی جناب اعلیٰ جغرافیائی اور نظریاتی حدود پہ حملے بھی کر کے چلے گئے۔ کافر راضی نہیں ہوئے، ناراضی ہو سکتے ہیں۔ قرآن نے بہت عرصہ پہلے فرما دیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ایک ہی رستہ ہے کفر کے راضی ہونے کا کہ خود بندہ یہودی ہو جائے یا عیسائی ہو جائے، اور اگر تم چاہتے ہو اس کے بغیر ترقی کہ یہودی نصرانی ہوئے بغیر، تو ایک ہی طریقہ ہے کہ رسول اللہ کے دین کو تخت پہ لے آؤ، حضور کے دین کو جناب اعلیٰ نافذ کر دو۔ اللہ کی قسم ہے اللہ تم لوگوں کو پوری دنیا پہ غالب کر دے گا، اللہ کی قسم ہے مالک کریم تمہاری ہاں میں دنیا کی ہاں اور تمہاری نہ میں دنیا کی نہ کو بدل دے گا، بشرطے کہ تم دین کے چھتری کے نیچے آ جاؤ، دین سے باہر نکلنے کی کوشش کرو گے کبھی عزت حاصل نہیں کر سکو گے۔ اس پاکستان کو اسی رستے پہ واپس لایا جائے جس کے نام پہ یہ بنایا گیا ہے، اس لیے کہ وہ ایک پرانی ایک مثال، بلکہ ایک جدید مثال آپ کو دیتا جاؤں کہ ہم کیوں جناب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اسلام نافذ کیا جائے۔ یہ ملک بنا ہے اسلام کے لیے، اور جب تک اسلام نافذ نہیں ہوگا یہ صحیح چل ہی نہیں سکتا۔ یہاں سوشلسٹ بھی آئے، یہاں بڑے بڑے ڈکٹیٹر بھی آئے، یہاں جمہوریت بھی آئی، یہاں امریت بھی آئی، کسی صورت بھی پاکستان ٹھیک نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ پاکستان بنا تھا دین کے نام پہ۔ میں ایک مثال دوں کہ موٹر سائیکل کا انجن لکھا ہوا ہے لکھنے والے نے کہ یہ پیٹرول صحیح ہوگا، اسی سے یہ صحیح چلے گا، اس کے اندر کوئی مٹی کا تیل ڈال دے، اس کے اندر ڈیزل ڈال دے، اس کے اندر جناب پانی ڈال دے، یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں چل سکتا۔ تم نے پاکستان پہ بڑے بڑے تجربے کر کے دیکھ لیے، پاکستان ٹھیک نہیں ہوا۔ ایک بار وہ تجربہ کر کے دیکھو جس کے نام پہ بنا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، تاجدار ختم نبوت۔